السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، 3 خبریں شیئر کروں گا، 2 مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے۔ ایک تو مولانا فضل الرحمان نے آج پارلیمنٹ میں قومی اسمبلی میں دھواں دھار خطاب کیا ہے، اس خطاب کے حوالے سے بھی بات کروں گا۔ اس کے علاوہ مولانا فضل الرحمان نے چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کو خط بھی لکھا ہے، وہ بھی بتاؤں گا۔ اور اس کے علاوہ سردار اختر مینگل کے حوالے سے بھی خبر ہے کہ سردار اختر مینگل نے کل جو استعفیٰ دیا تھا قومی اسمبلی سے، ان کو استعفیٰ واپس لینے کے لیے سیاسی جماعتیں متحرک ہو گئی ہیں۔ پارلیمان میں کھلبلی سی مچی ہوئی ہے، سیاسی جماعتوں میں ایک تھرتھلی سی مچی ہوئی ہے کہ سردار اختر مینگل کو استعفیٰ واپس لینا چاہیے۔ آج میل ملاقاتیں ہوئی ہیں، رانا ثناء اللہ یعنی نون لیگ، پیپلز پارٹی، بی اے پی، پی ٹی آئی، مختلف جماعتیں جو ہیں آج سردار اختر مینگل کے پاس گئی ہیں اور ان کو منت سماجت کی ہے۔ رانا ثناء اللہ کے بقول کہ ہم نے نظر ثانی پٹیشن دائر کی ہے سردار اختر مینگل کے پاس کہ آپ نظر ثانی کریں اپنے استعفے کے فیصلے پر اور استعفیٰ دینے کے فیصلے پر۔ تو انہوں نے کہا کہ سردار اختر مینگل خود بھی تسلیم کر رہے ہیں اس بات کو کہ یہ سرپرائز تھا اپنے ووٹرز کے لیے، ان کے حلقے کے عوام کے لیے اور سیاسی جماعتوں کے لیے، اور ان کے لیے خود کے لیے بھی سرپرائز تھا۔ سیاسی جماعتوں کے لیے بھی سرپرائز انہوں نے دیا ہے۔ پارلیمنٹ میں ساری جماعتیں حیران ہیں کہ اتنا انتہا کا فیصلہ، اب سیاست ہی چھوڑ دے بندہ تو پھر کیا کرے گا؟ اور ریزرویشن ہے بلوچستان کے حوالے سے، یا تو پھر بگٹی والا فیصلہ کریں گے، پہاڑوں میں چلے جائیں گے، لڑیں گے، کیا کریں گے سردار اختر مینگل، اس کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ ان کے ورکر کدھر جائیں گے؟ بی اے پی کے ظاہر ورکر بھی ہیں، تو اتنے سارے ووٹر ہیں، 70-80 لاکھ ووٹ لے کر وہ منتخب ہوئے ہیں، تو وہ ظاہر ہے وہ بی اے پی کی عوام ہے نا جو 70-80 لاکھ ووٹ دیے، 70-80 ہزار ووٹ دیے ہیں، 70-80 لاکھ نہیں، 70-80 ہزار۔ تو وہ صرف سردار اختر مینگل نہیں ہے، صوبے میں بھی ان کے نمائندے ہیں، مرکز میں 2-3 سیٹیں لے آتے ہیں، 2-3 حلقوں سے وہ جیت کر آتے ہیں، کبھی 3-4-5 سیٹیں بھی لے آتے ہیں۔ تو ایک بلوچستان کی ایک بڑی قوم جماعت ہے، تو سیاسی جماعتیں اس لیے پریشان ہیں۔ بلوچستان کے عوام کے جو مسائل ہیں، بلوچستان کے جو ایشوز ہیں، ان کی بھی حمایت کر رہی ہیں ساری سیاسی جماعتیں۔ رانا ثناء اللہ آج گئے تھے، ان کے ساتھ خالد مگسی بی اے پی کے جو رہنما ہیں وہ بھی تھے۔ اس کے علاوہ اعجاز جکھرانی تھے پیپلز پارٹی کی طرف سے، ڈاکٹر طارق فضل چودھری تھے، عثمان بادینی تھے، اور اس کے علاوہ ایک ڈیلیگیشن الگ پی ٹی آئی کا گیا ہے، عمر ایوب، اسد کیسر، رؤف حسن اور عامر ڈوگر سمیت مختلف لوگ ان کے پاس گئے ہیں۔ انہوں نے بھی یہی درخواست کی ہے کہ آپ میدان نہ چھوڑیں، پارلیمانی سیاست کا میدان پارلیمنٹ ہے، پارلیمنٹ کو آپ نہ چھوڑیں، آپ پارلیمنٹ میں بیٹھ کر، گھر میں بیٹھ کر آپ احتجاج کریں۔ اگر گھر میں کسی سے، گھر کے جو ساتھی ہوتے ہیں، جو فیملی کے افراد ہوتے ہیں، ان سے ناراضگی ہو جائے تو کیا گھر چھوڑ کے چلا جانا چاہیے، یا گھر میں بیٹھ کر بات چیت کرنی چاہیے، مسئلہ اور ڈسکس کرنا چاہیے، سیاسی جماعتوں سے ملاقاتیں کرنی چاہیے، سیاسی جماعتوں کو اعتماد میں لینا چاہیے کہ بھئی بلوچستان کا مسئلہ سنگین ہے، تو سیاسی جماعتیں اس پر ان کا ساتھ دیں، ان کو حمایت حاصل کرنی چاہیے۔ نون لیگ کی، پیپلز پارٹی کی، حالانکہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے ساتھ اچھی انڈرسٹینڈنگ نون لیگ کے ساتھ اور زیادہ رہی ہے، تو ان سب جماعتوں کے ساتھ مل کر ان کو اعتماد میں لے کر یہ احتجاج ان کا حق ہے۔ ہو سکتا ہے، مجھے بھی ایسا لگ رہا ہے کہ سردار اختر مینگل استعفیٰ واپس لیں گے، کیونکہ انہوں نے بظاہر تو بلوچستان کا ایشو بنایا ہوا ہے، لیکن اندر خانہ کہانیاں کچھ اور بھی ہوتی ہیں۔ میں کھل کر بات ابھی نہیں کروں گا۔ طیب بلوچ کے ساتھ کبھی ویلاگ کیا اس معاملے پہ، تو وہ طیب خود بتائیں گے کہ حکومت نے مولانا فضل الرحمان سے رابطے کیے ہیں، وزیر اعظم مولانا کے پاس چلے گئے ہیں، اور صدر مملکت مولانا کے پاس چلے گئے ہیں، تو مولانا کو حکومت میں شامل کرنا چاہ رہے ہیں۔ نون لیگ نے اس دفعہ سردار اختر مینگل کو
اس طرح کی لفٹ نہیں کرائی جس طرح پہلے کراتی ہے، لیکن اس وجہ سے وہ شاید ڈس اپوائنٹ ہیں سیاسی جماعتوں سے بھی کہ بھائی میں اکیلی جماعت ہوں، میں مطلب اکیلا ممبر ہوں BNP منگل کا، تو کم از کم میری آواز تو سنی جائے۔ اگر مجھے حکومت میں شامل نہیں کر رہے تو آواز سنی جائے۔ انہوں نے PTI کے دور میں بھی احتجاج کیا تھا، PTI میں شامل ہوئے تھے، اور پھر بعد میں بلوچستان کے مسائل پر ہی حکومت سے الگ ہو گئے تھے جب PTI حکومت میں تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ جو ہمارے ساتھ کمٹمنٹ کی گئی تھی PTI کی جانب سے، حکومت کی جانب سے، وہ پوری نہیں کی گئی، اس لیے میں حکومت سے الگ ہو رہا ہوں۔ تو سردار اختر منگل نے ابھی رضامندی ظاہر نہیں کی کہ وہ استعفیٰ واپس لیں گے یا نہیں لیں گے۔ کل تو انہوں نے اعلان کر دیا تھا کہ بھائی ہمارے بلوچستان میں جو روڈ ہیں کوئٹہ میں ان کو کہیں بھی یو ٹرن نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے انہوں نے اپنی طرف اشارہ کیا تھا کہ ہم بلوچ یو ٹرن نہیں لیتے، عمران خان کی طرح۔ عمران خان کا نام تو نہیں لیا، جیسے عمران خان، میں کہہ رہا ہوں جیسے عمران خان یو ٹرن لیتے ہیں، صبح ایک فیصلہ، شام دوپہر کو دوسرا اور شام کو تیسرا، تو اس طرح سردار اختر منگل کا کہنا تھا کہ بھئی میں استعفیٰ دینے سے پہلے سوچ چکا ہوں، اب استعفیٰ دے دیا ہے تو اب میں نے نہیں سوچنا اس پہ۔ تو اب سیاسی رانا ثناء اللہ نے یک بڑی شورٹی کے ساتھ کہا ہے کہ ہم نے جو ریویو پٹیشن دائر کی ہے سردار اختر منگل کے پاس کہ استعفیٰ واپس لیں، تو وہ ہمیں امید ہے کہ استعفیٰ واپس لیا جائے گا، اور وزیر اعظم سے بھی بات کریں گے، ان کو بھی رپورٹ دیں گے، ان کو مسئلے مسائل بھی، ان کی شکایات بھی بتائیں گے، متعلقہ جو ادارے ہیں ان سے بھی بات کریں گے۔ تو اب آتا ہوں مولانا فضل الرحمان کی خبروں پہ۔ مولانا کی خبر جو تقریر تھی اس کا جو کرکس ہے، جو کچھ اہم نکات ہیں، وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور پھر خط کی بات کروں گا۔ آج مولانا نے کہا ہے کہ جی جو تقریر کی ہے اس میں کہا ہے کہ جی سیاسی جماعتوں اور سیاسی قائدین کو ملک کے لیے غیر ضروری سمجھنے سے زیادہ بڑی حماقت کوئی نہیں ہے، اور سیاستدانوں کو بااختیار بناؤ۔ سیاسی لوگوں کی اہمیت ختم کی جا رہی ہے، جہاں معروف اور تجربہ کار سیاستدان ہیں ان کو سائیڈ لائن کیا جا رہا ہے۔ ظاہر ہے قائدین کی جگہ نئے نوجوان لائے جائیں گے، مگر وہ تجربہ نہیں رکھتے اور جذباتی ہوتے ہیں، ان سے معاملات اتنے الجھ جاتے ہیں کہ اس گتھی کو سلجھانا مشکل ہو جاتا ہے۔ سب چیزیں اپنے اندر سمیٹنا اور سارے معاملات کے لیے فیصل آباد کا گھنٹہ گھر بن جانا، یہ شاید ایک خواہش ہو سکتی ہے، مگر یہ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ مولانا نے کہا کہ جی سی پیک یہ سب معاملات ہیں جن کے سامنے رکاوٹیں کھڑی ہو گئی ہیں۔ ڈیرہ اسماعیل خان لکی مروت کا علاقہ مسلح قوتوں کے قبضے میں ہے، وہاں کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ حالات کی سنگینی کا اندازہ اس سے لگائیں کہ کچھ علاقوں میں آج اسکولوں اور کالجوں میں پاکستان کا ترانہ نہیں پڑھا جا سکتا، پاکستان کا جھنڈا نہیں لہرایا جا سکتا، یہاں تک صورتحال خراب ہو گئی ہے۔ الیکشن سے پہلے میں افغانستان گیا، وہاں باہمی تجارت افغان مہاجرین پر بات چیت کی، میں افغانستان سے کامیاب ہو کر واپس لوٹا تھا، ہم نے ذمہ داریاں کسی اور پر ڈال دیں، اس طرح نہیں چلے گا۔ سندھ میں ڈاکوؤں کا راج ہے، کچے کے صورتحال کو دیکھ کر پریشان ہیں، پارلیمنٹ سے درخواست ہے کہ آگے بڑھیں اور ان سے گفتگو کی جائے، جب ریاست ناکام ہو جاتی ہے تو ہم جا کر وہاں صورتحال کو کنٹرول کرتے ہیں۔ مولانا نے کہا کہ جی جبری گمشدگیاں ایک اہم مسئلہ ہے، اس پر بات چیت ہونی چاہیے۔ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ انہیں بتائے کہ ان کے پیارے اس وقت کہاں ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ لوگ افواج پاکستان پر اعتماد کریں۔ مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، لوگوں کو روزگار نہیں دے پا رہے، پاک PWD اور یوٹیلٹی سٹورز کو ہم ختم کر رہے ہیں، ہم اس طرح کے قوانین کو ایوان میں مسترد کریں گے۔ یہی سب کچھ دیکھ کر سردار اختر منگل نے استعفیٰ دیا۔ اب واضح ہدایات دیں، اسپیکر کو کہا یہ ایوان مسترب ہے، ہم یہاں ملک اور قوم کی خدمت کے لیے بیٹھے ہیں۔ اس صورتحال میں ہمیں قدم اٹھانا چاہیے، ہم لڑیں گے، تنقید کریں گے، اپوزیشن کا کردار ادا کریں گے، لیکن ملک کو ضرورت پڑے گی تو اپنا کردار نبھائیں گے۔ پارلیمانی سیاسی جماعتوں اور قائدین کو ملک کے لیے غیر ضروری سمجھنے سے زیادہ کوئی بڑی حماقت نہیں ہو سکتی۔ مولانا نے پوچھا کہ حکومت کے پاس فیصلوں کا اختیار ہے
کیا ان کے پاس صلاحیت ہے فیصلہ کرنے کی، یا اپوزیشن کو اعتماد میں لے کر پارلیمان خود بات چیت کرے اور ملک کے اندر اضطراب کی کیفیت کو ختم کرے؟ ہم پراکسی جنگ لڑ رہے ہیں، یہ ہمارے مفادات کی جنگ نہیں ہے، عالمی قوتیں اس کا فائدہ اٹھا رہی ہیں۔ اب مولانا کے خط پہ آتا ہوں جی۔ مولانا نے چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کو خط لکھا ہے اور اس میں کہا ہے کہ جی ختم نبوت کے حوالے سے آپ کا آخری مختصر فیصلہ لائق تحسین ہے۔ وفاقی شرعی عدالت کے سودی نظام ختم کرنے کے فیصلے کے خلاف مختلف بینکوں کی اپیلوں کو جلد نمٹایا جائے۔ خط میں کہا گیا ہے کہ جی وفاقی شرعی عدالت کے گزشتہ سال کے فیصلے میں مالیاتی نظام کو 5 سال کے اندر سود سے پاک کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ فیصلے کے خلاف مختلف بینکوں کے دائر اپیلوں کو جلد نمٹایا جائے تاکہ حکومت سود سے پاک مالیاتی ڈھانچے کی تشکیل کے لیے اقدامات اٹھائے۔ مولانا نے خط میں لکھا کہ جی ختم نبوت کے حوالے سے آپ کا آخری فیصلہ مختصر فیصلہ لائق تحسین ہے، تفصیلی فیصلہ بھی جلد جاری کریں تاکہ مسلمانان پاکستان پوری طرح مطمئن ہو جائے۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔